قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے پہاڑ بنائے جگہ جگہ، والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو اللہ نے میخ بنایا جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے، ورنہ یہ زمین پانی پر ہے۔ اور کبھی کشتی میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پانی کے اوپر اگر کشتی ہے تو وہ کتنا ڈولتی، اور اگر پانی میں ہچکولا آئے اور طوفان آ جائے تو پھر یہ کشتی اور جہاز ڈوب جاتے۔ اتنی بڑی زمین اللہ پاک نے زمین پر رکھی، پانی پر رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس کو ہلنے جلنے سے، ڈولنے سے روک کے رکھا ہے۔ اور کبھی اگر یہ ذرا سی ہل جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ آ گیا۔ اور پھر اس کا ایک پیمانہ ہے، اگر اس کی ڈگری اگر 7 تک چلی گئی اور 7 کے اوپر اگر چلی گئی تو یہ عمارتیں اور یہ گھر گر جاتے، اس میں دیواروں میں دراڑ پڑ جاتی، چھتیں گر جاتی، سڑک کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس میں بھی سب دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین کا کچھ حصہ دھنس جاتا ہے۔ تو ہم تو محتاج ہیں، ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے اور اتنی قدرت کا مالک ہے کہ پوری کائنات اس نے بنائی اور بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ ہم تو ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو گاؤنڈی مستری کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، ہیلپر لوگوں کو لانا پڑتا ہے، کتنے کٹانے کرنے پڑتے تب جا کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، اللہ نے کسی کی مدد نہیں لی، بغیر کسی کے مدد کے اللہ نے بنایا۔ قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ پاک صرف فرما دیتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، کسی کی مدد نہیں لی، اللہ نے بنایا۔ ہم میں سے کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ اگر چاہتے تو اپنا گھر بھی بنا لیتے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ اور بیت اللہ سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے بنا تھا، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے حکم ہوا بن جا تو وہ گھر بن گیا۔ تو اللہ پاک اگر چاہتے تو قیامت تک اس روئے زمین پر انسانوں کی ضرورت کے مطابق جتنی مسجدیں ہونی چاہیے تھی اللہ پاک فرما دیتے کن، تو وہ ساری مسجدیں بن جاتی۔ ظاہر بات ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور قدرت اتنی ہے کہ صرف اس کا حکم کافی ہے، چیزیں خود بخود بنتی ہیں، خود بخود بنتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بنتی ہے۔ تو اللہ پاک اگر چاہتے تو مسجد بھی اللہ کے حکم سے بن جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے کہ آج انسانوں کے لیے ان پہاڑوں کو سر کرنا مشکل ہے۔ ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے کے لیے لوگ سالوں لگا دیتے، کتنے لوگ تو اس میں مرکب بھی جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے، صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے۔ یہ تو ہماری معلومات میں ہے،
اس دنیا میں کیا کیا ہے انسانوں کو پتہ نہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے سد سکندری کا تذکرہ کہ جب سکندر ذوالقرنین سورہ کہف میں جس کا واقعہ ہے، اس کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، وہ جب چاہتے ہیں آتے ہیں، لوٹ پاٹ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور ہم لوگ پریشان ہیں. تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں. تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم یہ مٹیریل لاؤ، وہ مٹیریل لاؤ، وہ لا کر کے دیے تو اس نے ایک دیوار بنا دی. دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، اس طرف انسان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ دیوار توڑ کر کے آئیں گے. ایسے وہ روزانہ محنت کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑنے کے لیے وہ روزانہ کوشش کرتے ہیں، اور دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے کہ اب وہ ٹوٹ جائے گی. وہ لوگ کہتے ہیں اب کل توڑیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کل توڑیں گے. جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار جیسی تھی اللہ اپنی قدرت سے ویسی موٹی کر دیتا ہے. پھر وہ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب کل آئیں گے. روزانہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں جو بات بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت وہ شام کو یہ کہیں گے کہ اب انشاءاللہ کل آ کر کے اس دیوار کو توڑیں گے. جب وہ انشاءاللہ بول دیں گے تو دیوار جہاں تک ٹوٹ چکی تھی ویسی رہے گی. دوسرے دن آئیں گے، اسے توڑیں گے، اور پھر وہ انسانوں کی بستی میں داخل ہوں گے تو جتنا پانی راستے میں ملے گا سب پی جائیں گے، جتنی کھانے کی چیز ملے گی سب کھا لیں گے. اور انسانوں کے لیے وہ بہت سخت مرحلہ ہوگا. یہ حدیث پاک میں. تو قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور ہم لوگوں کے لیے زندگی دشوار کر دیں گے. وہ دیوار کہاں ہے؟ آج تک سائنس اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود اس دیوار کو ڈھونڈ نہیں سکی. آج سے 38 سال پہلے امریکہ نے ایک سیٹلائٹ آسمان پہ بھیجا تھا اور وہ گرنے والا ہے. 2 روز سے یہی خبر چل رہی ہے کہ وہ سیٹلائٹ گرنے والا ہے. اگر بستی پر گرا تو اب سمجھ لو کیا حال ہوگا. 5820 ٹن وزنی سیٹلائٹ ہے. وہ 38 سال پہلے چھوڑا گیا اور دعویٰ ایسا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ سے اگر وہ ہمیں دیکھنا چاہیں تو اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہماری شکل بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسا ان کا دعویٰ ہے. اب موتی تالاب کی یہ گلی ہے، باریک گلی ہے 10 فٹ کی، اتی کرمن کے بعد 5 فٹ بھی مشکل سے بچی. اس میں اگر سائیکل بھی کھڑی ہے تو وہ امریکہ میں بیٹھ کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ سائیکل کھڑی ہے کس کلر کی ہے، ایسا ان کا دعویٰ ہے. لیکن اس دنیا میں سد سکندری ہے. قرآن کہتا ہے، حدیث پاک میں ہمارے آقا کا فرمان ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات سچ ہے. مگر وہ دیوار کہاں ہے؟ امریکہ ہی نہیں، تمام ممالک کے سائنسداں، تمام تر
اسباب اور وسائل استعمال کر کے اس دیوار کو ڈھونڈ نہیں سکے کہ وہ کہاں ہے اور یاجوج ماجوج کہاں ہے. تو یہ دنیا، اس میں کیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایسی شخصیت گزری ہے کہ آج ان کا متبادل نہیں ہے، متبادل نہیں. بھاولپور کا مناظرہ اگر آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قادیانیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین نہیں مانتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، تو اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں. پاکستان میں ان کا انگریزوں کے زمانے میں دعویٰ تھا کہ یہ مسلمان ہم کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسا کلمہ وہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. انگریزوں کی عدالت میں انہوں نے جب یہ پیٹیشن دائر کی، مقدمہ دائر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ججوں نے کہا کہ یہ تو مذہبی بات ہے، اس پر ہم کیا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے مسلمان علماء سے کہا کہ ان لوگوں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے، جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ انہیں کیسے کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں؟ مقدمہ ہو گیا. علماء سے کہا کہ آپ آ کر کے ان کے دلائل کا جواب دو، یہ ثابت کرو کہ یہ مسلمان نہیں. قادیانیوں نے یہ کیا تھا کہ مصر سے وکیلوں کو لائے تھے، اور ان کی سوچ ایسی تھی کہ وہ عربی بولیں گے تو یہاں کے جو علماء ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، عربی پڑھ بھی لیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن روانی کے ساتھ عربی بول نہیں پاتے. اور بات صحیح بھی ہے. تو جب وہ وکلاء مصر سے آئے ہوئے عربی میں بحث کریں گے تو یہاں کے علماء ان سے گفتگو میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بھاولپور سے کچھ لوگ دیوبند آئے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بیمار تھے اور صاحب فراش تھے، یعنی بستر لگ گئے تھے. آنے کے بعد جب یہ بات آئی تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت پر مقدمہ دائر کیا جائے اور میں بستر پر لیٹا رہوں، ان کے دجل فریب، ان کے دلائل کا جواب دینے کے لیے نہ جاؤں. کل قیامت کے دن اپنے نبی کو میں کیا منہ بتاؤں گا؟ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت دے، ہمت دے، تندرستی دے، میں سفر کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ کی شان ہے. اسی وقت افاقہ ہو گیا اور پھر سفر کی تیاری کی. ہندوستان بھر میں ان کے جتنے شاگرد تھے سب کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جس کے پاس یہ کتابیں ہیں وہ سب لے کر کے آؤ. انگریز کی عدالت میں ان کے وکیلوں نے جب بات رکھی کہ خاتم النبیین سے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، انگریز جج نے پوچھا کہ بھائی بولو کیا بولنا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اگر اجازت دو تو میں کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں. انگریز تو اسی لیے بیٹھے تھے کہ ہاں بولو. انہوں نے تقریر شروع کی اور 1038 کتابوں کا حوالہ دیا.
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جو تحریر ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے پھر زندگی بھر بھولتے نہیں. ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الایضاح. یہ کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی مصر کے کتب خانے میں. جب حضرت حج کے لیے جانے لگے تو مصر ہوتے ہوئے حج کے لیے تو وہاں جب کتب خانے میں گئے اور فقہ کی حنفی فقہ کی یہ کتاب دیکھی تو بہت پسند آئی. انہوں نے اسی کتب خانے میں اس پوری کتاب کو پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد حج کے لیے چلے گئے اور اس زمانے میں حج مہینوں میں ہوتا تھا نا, مہینوں میں ہوتا تھا. تو سفر میں 6 مہینے لگے. واپس آئے وہ کتاب جو مصر کے کتب خانے میں انہوں نے پڑھی تھی یہاں وہ کتاب لکھوائی چھپوائی اور 2 نسخے مصر کے اس کتب خانے میں بھیجے. تو وہاں سے جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ کتاب چرا کے لے گئے. انہوں نے جا کر پہلے دیکھا کہ ہماری کتاب ہے کہ نہیں ہے. دیکھا تو ان کی کتاب تھی. اللہ نے ایسا حافظہ دیا, 1038 کتابوں کا حوالہ دیا. جج نے کہا کہ بس اب حوالہ مت دو, بس حوالہ دیتے کتاب کھول کے لا کے رکھتے, حوالہ دیتے شاگرد کتاب کھول کر کے لا کے رکھتے. اللہ نے ایسا حافظہ دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ, باولپور کا مقدمہ بہت مشہور مقدمہ ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ قادیانیوں کے درمیان اور علماء دیوبند کے درمیان بہت مشہور مناظرہ ہے جس کی باقاعدہ کتابی شکل دی گئی ہے اور اسے شائع کیا گیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہماری معلومات ہے, میں بتا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں کیا کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے علماء کرام جایا کرتے تھے. تو وہ علماء کو کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الجاہلون, اے جاہل لوگوں. حالانکہ پڑھنے والے عالم ہوتے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کہتے کہ نہیں ہم جاہل نہیں عالم ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہماری جتنی معلومات ہیں بہت کم ہے اور ہمارے علموں میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ ہماری معلومات سے زیادہ ہے. آج ہمیں ایک ہمالیہ پہاڑ معلوم ہے اور ہم ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی چوٹی سب سے اونچی چوٹی, سب سے اونچا پہاڑ ہے. اس کو سر کرنے میں لوگ پر کھپ جاتے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا. اللہ پاک اگر چاہتے تو مسجد بنانے میں کیا تھا, اللہ پاک کہتے مسجد بن جا, مسجد بن جاتی. سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے مسجد بنائی کیوں نہیں؟ پہاڑ بنا دیے, آسمان بنا دیے اور عجیب و غریب چیزیں اللہ نے بنائی, لیکن مسجد نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ تھوڑا گھر جانا, سونے کے ٹائم جب سب کام سے فارغ ہو جانا تو یہ سوچنے کے لیے عنوان میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مسجد کیوں نہیں بنائی. آسمان بنا دیا, زمین بنا دی, پہاڑ بنا دیے, عجیب و غریب چیزیں اللہ نے پیدا کی, لیکن مسجد نہیں بنائی. کیوں؟ اس کے بعد کسی مجلس میں اگر پھر ہم جمع ہوں گے تو میں اس کا جواب دوں کہ اللہ نے کیوں نہیں بنائی. کیا بھی دے دوں؟ انتظار نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے جنت بھی بنائی, جہنم بھی بنائی.
مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ نے جب جنت بنائی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میری جنت دیکھو، جنت میری رحمت ہے، جاؤ جنت دیکھو۔ حضرت جبرائیل گئے، جنت دیکھی، دیکھ کر آئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ دیکھا؟ یہاں سے کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ بس ہے، کیسی ہے میرے پاس الفاظ نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ جنت میں نے لوگوں کے لیے بنائی، انسانوں کے لیے، انسان اس میں جانا چاہے گا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ کیوں نہیں، سبھی اس میں جانا چاہیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دوبارہ دیکھنے جاؤ۔ حضرت جبرائیل دوبارہ دیکھنے گئے تو اللہ پاک نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا۔ مکارہ کہتے ہیں مکروہ چیزوں کو، مکروہ کہتے ہیں وہ چیز جو ناپسند ہو، ناپسند۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے مکروہ بولے تو مکروہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز۔ اب ظاہر بات ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ چیز اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں اللہ قبول کر لے یہ اس کا فضل ہے، وہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے جنت کو مکارہ سے، یعنی طبیعت پر جو چیزیں گراں گزرتی ہیں، جن چیزوں کو ہمارا نفس پسند نہیں کرتا، ایسی چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے چاہے سخت گرمی ہو رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ چاہے طبیعت میں بخل ہو لیکن 2.5% پورے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اللہ نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہر 5 سال میں حج کے عنوان سے یا عمرے کے عنوان سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ بد نظری کی اجازت نہیں ہے، نظر نیچی رکھنی پڑے گی۔ سود کھانے کی اجازت نہیں ہے، سود دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی ساری چیزوں کو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا، ایسے ساری چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا۔ اور پھر جبرائیل سے پوچھا کہ دیکھیں؟ بولے ہاں دیکھا۔ بولے اب تو بہت مشکل ہے، پہلے تو سبھی جنت میں جاتے لیکن اب بہت مشکل ہے، کم لوگ جائیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا باجماعت، پابندی سے، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، حرام نہیں کھائے گا، ایسی ساری چیزیں اب کرنا پڑے گا تو آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے جہنم بنائی ہے، جہنم جا کر کے دیکھو۔ جبرائیل گئے، جا کر جہنم دیکھی، بولے کیا ہے؟ بولے اللہ تیرا عذاب۔ کہا کہ لوگ جائیں گے؟ بولے کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا جاؤ پھر دیکھ کے آؤ۔ اب دوبارہ دیکھنے گئے تو اللہ نے اسے خواہشات سے گھیر دیا، جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا۔ اب من چاہی زندگی کون نہیں گزارنا چاہتا؟ صبح سویرے، ہمارے یہاں تو سردی نہیں ہے، معمولی سردی، یو پی میں مائنس ہے، ابھی ہمارے یہاں 22-23 سیلسیس ڈگری جو ہے، یو پی میں نیچے گرتے 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 گرتے
0 پر آ گئی, اب 0 سے بھی نیچے چلی گئی. آج 1.5 ڈگری نیچے تھی, اور خبر یہ ہے کہ 25 لوگ سردی کی وجہ سے مر گئے. ظاہر بات ہے جو 25 مرے وہ معلومات میں آ گئے تو ہم 25 بتا رہے ہیں. مرے کتنے سردی سے اللہ بہتر جانتا ہے. اب اتنی سردی میں فجر کی نماز کے لیے نرم گرم بستر چھوڑ کر کے آدمی مسجد جائے, طبیعت کو پسند نہیں, خواہش اور چاہت یہ ہے کہ بس سوتے رہو. جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر دیا. جبرائیل دیکھے کیا نماز نہیں پڑھنا, دل نہیں چاہتا, روزے نہیں رکھنا, ہمت نہیں ہوتی, زکوٰۃ میں 2.5% نہیں دینا, دیں گے تو مال کم ہو جائے گا, حج کرنے کیا جائیں گے, وہاں سے آنے کے بعد داڑھی رکھنی پڑے گی, صحیح بولنا پڑے گا, اچھے کام کرنے پڑے گے, دل نہیں چاہتا. آدمی ماں باپ کو گالی دیتا ہے. کتنے بدبخت ہوتے ہیں, ماں باپ کو مارتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, من چاہی زندگی. تو جبرائیل نے کہا کہ اب تو آپ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے, اب تو سبھی جہنم میں جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا, اور جہنم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے, قرآن کریم میں اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاقی, تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید, ابھی تو بہت جگہ خالی ہے, بھری نہیں ہوں, ابھی تو میں خالی ہوں, بھیجو اور لوگوں کو. آپ نے بھرنے کا وعدہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ پاک جہنم میں اپنا قدم رکھ دے گی, تو جہنم چرچرانے لگے گی. جیسے چارپائی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اگر بوجھ ڈال دیا جائے تو چرچرانے کی آواز سنیں. جہنم چرچرانے لگے گی, بھر جائے گی, وہ کہے گی قط قط قط, بس بس بس. اسی طرح اللہ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا. اب جنت کو کیسے بھریں گے؟ اب ظاہر بات ہے جنت کو بھرنے کے لیے, کسی کو جنت میں پہنچانے کے لیے اس کے پاس ایمان تو چاہیے, نیک اعمال تو چاہیے, نیکیاں تو چاہیے. اللہ پاک نے اس لیے مسجد نہیں بنائی اور حکم دیا. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفصل قطع بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, چاہے مسجد کی تعمیر میں قطع چڑیے کے گھونسلے کے برابر حصہ دیا, اللہ پاک جنت میں اپنی شان کے مطابق اس کو محل دیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بھی سچا ہے, اس کی بات بھی سچی ہے, اللہ کے نبی بھی سچے ہیں, ان کی بات بھی سچی ہے. کہ ایمان کے ساتھ نیکی کی امید پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد کی تعمیر میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ دو, اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کو جنت میں محل بنا کر کے دے. میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں, پھر سناتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ خلفائے بنو عباسیہ میں ایک بہت نامور بادشاہ امیر المومنین گزرے. خلفائے بنو عباسیہ, ان کی حکومت اس دنیا میں 635 سال تک تھی. کتنے سال تک؟ باپ بیٹا پوتا پر پوتا 635 سال تک یہ حکومت کرتے رہے.
اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں. انگریز ہندوستان میں آئے 100-200 سال میں پھر بولے اپنا بوریا بستر لپیٹے اور چلے گئے. لوگوں کا اقتدار 5 سال 10 سال 20 سال. کانگریس جو ہے اس ملک میں 45 سال اکیلے حکومت کی اور اب دوسرے لوگوں کی حکومت. بولتے کانگریس مکت بھارت دعویٰ ہے ہوتا. اب وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کیا بولتے ہیں؟ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. کوئی ہمیشہ نہیں رہتا. کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا. اور آپ اندوری نے کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. صدر جمہوریہ بھی جس محل میں رہتا ہے اس میں کتنے کمرے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ 600 سے زائد کمرے. اتنی بڑی عمارت اس کے رہنے کے لیے. کتنے دن رہتا ہے؟ 5 سال. اس کے بعد اس کو بھی وہاں سے رخصت ہو جائے. تو کسی کا اقتدار رہتا ہے. خلفائے بنو عباسیہ کا اقتدار 635 سال تھا. اور کیوں تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. مکہ فتح ہوا، حضور نے کچھ اعلان فرمایا. ان اعلانوں میں ایک اعلان یہ تھا کہ میرے چچا میں سود کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں اور میرے چچا عباس کا جن لوگوں پر قرض ہے اس کا جتنا سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. حضرت عباس سے پوچھا نہیں تھا. سود حرام نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ قرض دیتے تھے، اس پر بیاج لیتے تھے. تو حضور کے چچا عباس بھی انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. اور حضور نے مکہ فتح کیا تو اعلان کیا کہ میرے چچا عباس کا جن لوگوں پر قرض ہے میں اس پر جتنا سود اور بیاج ہے سب معاف کروں گا. حضرت عباس کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمان ہوئے. کہنے لگے کہ بھتیجے تم نے میرا سود اور بیاج معاف کیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اگر تم نے میرا سود اور بیاج معاف کیا ہے میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. حضور نے دعا دی. حضور کی دعا کی برکت تھی اور حضور کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر کے ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہا تھا کہ آپ نے سود معاف کیا ہے میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو 635 سال تک اقتدار کیا. 635 اتنا لمبا زمانہ کسی کا اقتدار نہیں. ہارون رشید اس میں ایک نامور خلیفہ گزرے. ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ چلو ٹہل کر کے آتے ہیں، چہل قدمی کرتے. ٹہلنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے گئے. ریت پر چلتے ہوئے جا رہے تھے. اس زمانے میں ایک مجذوب تھے بہلول دانا. تو وہ جیسے کہیں مسلمان محلے میں گلی میں ریتی کا ٹریکٹر خالی ہو تو سب بچے ادھر ادھر سے آ کر کے ریت چڑھ جاتے اور جھوپڑی بنانے لگتے، سرنگ بنانے لگ جاتے. ایک چوتھائی ریتی گٹر میں چلی جاتی. ہندو محلے میں اگر ٹریکٹر خالی ہو تو جیسے ایسے پہاڑ کی شکل رہتی ہے ویسی رہتی. ایک بچہ بھی اس ریت کے اوپر نہیں چڑھتا. تو بچے جو گھراندا بناتے ہیں، رستہ بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، عجیب و غریب چیز بناتے ہیں بچے. ایسے وہ بہلول دانا ریت سے کچھ بنا رہے تھے. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نام تھا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ غریب آدمی ہے، مجذوب صفت، کسی سے سوال نہیں کرتا، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے. جب اس کے قریب پہنچے
تو ہارون رشید نے سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دیا. تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت میں محل تعمیر کروں. کیا جواب دیا؟ جنت میں محل تعمیر کر رہا. تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیچوں گا. تو بولے ایک محل کتنے کا ہے؟ بولے 100 درہم کا. تو ملکہ زبیدہ نے 100 درہم نکالے اور دے اور کہا کہ یہ ایک محل میرا. بولے ہاں تیرا. آگے بڑھ گئے. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں. بولے کیا کہتے ہیں؟ بولے عورت ٹیڑھی ہوتی ہے, بیوقوف ہوتی ہے. تم نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو تم نے ایک محل خرید لیا. تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ میرے سرکار, میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ ریت سے گھرونڈے بنا رہا ہے, لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتا. تو اس کی مدد کرنے کے لیے میں نے ایک عنوان بنایا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچوں گا. تو ظاہر بات ہے جب آدمی کچھ بیچتا ہے تو اس کی قیمت لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ 100 درہم. تو میں نے اس کو 100 درہم دے دی. بات آئی گئی ہو گئی, گئے واپس آئے. رات تو ہوتی نہ, کوئی چاہے نہ چاہے رات ہوتی. رات ہوئی, خلیفہ سویا, خواب میں دیکھا کہ جنت میں اور ایک بالکل نیا محل تعمیر ہوا اور اس کے اوپر لکھا تھا جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں کائنات نجم النساء, کچھ بھی لکھتے ہیں. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ. یہ رک گیا. کسی سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ہارون رشید, ان کی بیوی ملکہ زبیدہ ہے, اس کا بنا ہے اور کل بنا ہے. کب بنا ہے؟ کل بنا ہے. اب یہ اندر جانے لگا تو اس کو روک دیے کہ آپ کو اجازت نہیں اندر جانے. اس کی آنکھ کھل گئی. آدمی جب خواب دیکھتا ہے بہت اچھا دیکھے تو بھی آنکھ کھل جاتی ہے, اور کچھ اور دیکھ لے تو بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا, آنکھ کھل جاتی. اب آنکھ کھل گئی, دل کی بھی آنکھ کھل گئی. کل کا پورا واقعہ اس کو یاد آ گیا. اب وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. صبح ہوا, طبیعت بہت بے چین تھی. تھوڑا سا سورج اوپر آیا تو ملکہ کو کہنے لگا کہ چلو چائے کرنے کے لیے. بولے کل تو گئے تھے نا, جائیں گے پھر کسی دن. بولے نہیں چلو. بولے کل گئے تھے نا, اب کیا روز روز جائیں گے؟ بولے نہیں چلو. بیوی وہی اچھی ہوتی ہے جو شوہر کی بات مانے. اب دونوں نکلے. اب دریائے دجلہ کے کنارے گئے تو ہارون رشید دور دور تک دیکھ رہا تھا. کچھ آگے جانے کے بعد وہ بہلول دانا دکھ گئے. تو وہی ریت کا گھروندا بنا رہے تھے. یہ چلتے چلتے اس کے پاس گئے, بڑی عقیدت کے ساتھ سلام کی, السلام علیکم. تو بہلول نے سر اٹھا کر کے دیکھا, وعلیکم السلام. بولے بہلول کیا بنا رہا ہے؟ بولے جنت میں محل بنا رہا. بولے بیچو گے؟ بولے ہاں. بولے کتنی قیمت ہے؟ بولے خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت. بولے کل تو 100 درہم میں دے رہے تھے. بولے کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا. کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا, آج کا سودا تو دیکھ کر کے ہو رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی. ہم ظاہر بات ہے ہارون رشید جو دے سکتا تھا, بہلول دانا نے وہی قیمت بتائی تھی. جنت میں ایک محل کی قیمت ہارون رشید کی سلطنت. مسجد کی تعمیر پر اللہ پاک کی طرف سے جنت میں محل کا وعدہ ہے.
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہے جنت میں محل؟ نہیں، آج بغیر دیکھے سودا ہے۔ تو قیمت کیا ہے؟ بہت معمولی قیمت۔ ابھی میں نے انجینئر صاحب سے، عبدالحسیب سے پوچھا کہ